ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ آغاز میں وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان جو یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو دھاندلی زدہ الیکشن سے اقتدار میں لایا گیا، پچھلی حکومت نے سیاست کو بچانے کے لیے ریاست کو داؤ پر لگایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا ایسا کسی دشمن نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ 9 مئی جیسا واقعہ اگر اسرائیل میں ہوتا تو پھر وہ کیا کرتا؟ چیئرمین پی ٹی آئی نے کوشش کی کہ ملک دیوالیہ ہو جائے۔ آرمی چیف کی کوششوں سے سعودی عرب سے کل ہمیں $2 ارب مل گئے ہیں، مشکل وقت ختم ہو جائے گا۔ ایک جس کو اسٹیبلشمنٹ نے اقتدار پہ بٹھایا ایک ایسے الیکشن کے نتیجے میں جو کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ دھاندلی زدہ الیکشن تھا، ان کی بدترین لوٹ مار، وہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کی حکومت کے خزانے میں آنا چاہیے تھا، وہ گیا سپریم کورٹ۔ مجھے بتائیں سپریم کورٹ حکومت ہے یا حکومت پاکستان حکومت ہے؟ مجھے آپ بتائیں نا ذرا مجھے۔ اور 9 مئی کو جو کچھ ہو گیا وہ تو شاید کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دشمن بھی کبھی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے۔ اسرائیل کا جو بیان آپ نے جو پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، فلسطین میں جو مسلمانوں کا جو 75 سال سے جو خون بہ رہا ہے، وہ کس کے ہاتھ پر وہ لہو ہے؟ ایک تاریخ کی بدترین ایک حرکت ہوئی ہے اور دوست نما دشمنوں نے حرکت کی ہے، تو آئین اور قانون آج اس کا راستہ اپنا رہا ہے تو ان کے پیٹ میں کیوں درد اٹھتا ہے؟ 9 مئی اور اسرائیل آج کل ایک ہی جملے میں بولے جا رہے ہیں۔ وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے بھی آج نیوز کانفرنس کی اور کہا جہاں مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے وہ اسرائیل انسانی حقوق کی بات کر رہا ہے۔ مصدق ملک نے اپنی نیوز کانفرنس میں مزید کہا کہ 9 مئی کو جلاؤ گھیراؤ کے واقعات پر کارروائی کیا انسانی حقوق کی پامالی ہے؟ 9 مئی کے بعد اسرائیل کو یہ خیال آیا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کا معاملہ اٹھایا جائے۔ اسرائیل ان کا دفاع کر رہا ہے جنہوں نے اس ملک میں غدر مچانے کی کوشش کی۔ وہ ملک کیا جس سے زیادہ گھنونا انسانی حقوق کی پامالی کا ریکارڈ کسی کا نہیں، وہ کل کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ذرا حقوق پہ خیال کیجیے۔ تو یہ تو ہو گیا کہ کون کہہ رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ کس وقت کہہ رہا ہے۔ وقت کیا ہے 9 مئی کے بعد کا، وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے شہیدوں کے مجسمے اٹھائے، ان شہیدوں کے جنہوں نے چھاتیوں پہ گولیاں کھائیں، اور یہاں پہ ہمارے کچھ لوگوں نے ہماری آنکھوں کے سامنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ان کے مجسمے اٹھائے، انہیں ٹھوکریں ماری، اٹھا کے نیچے پھینکا اور تصویریں بنائیں۔ سندھ کے وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے سربراہ کے پیچھے ایک بین الاقوامی لابی ہے۔ فارن فنڈنگ کیس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ انہیں اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ ہوئی۔ کل اسرائیلی حکومت کا بیان سامنے آنے سے تانے بانے اب مل رہے ہیں۔ عوام بھی اپنی آنکھیں کھولیں اور سمجھ جائیں یہ کون لوگ ہیں۔ اسرائیل کا وہ ایجنٹ، اسرائیل کا وہ ٹاؤٹ، اسرائیل کا وہ پیادہ جس پہ انہوں نے برسا برس انویسٹمنٹ کی، اب وہ پھنسنے جا رہا ہے پاکستان میں، قانون کے شکنجے میں آنے جا رہا ہے۔ وہ اب اس کی تمام چیزیں کھل چکی ہیں، اس کی تمام بدماشیاں سامنے آ چکی ہیں، اب وہ پھنسنے جا رہا ہے۔ اب بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، اب وہ کھل کر حمایت کر رہے ہیں، وہ کھل کر تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے سامنے آ گئے ہیں۔ تو اس سے پاکستان کی عوام کی آنکھیں اب 100% کھل جانی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کھل گئی ہوں گی، کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا کہ یہ اس پہ شک کیا جائے۔ اب یہ شک نہیں، اب یہ کنفرمیشن میں تبدیل ہو چکا ہے۔ 9 مئی کو جناح ہاؤس اور کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا گیا۔ شہداء کی بے حرمتی کرنے والوں کی اسرائیل حمایت کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے بھی نیوز کانفرنس کی، کہا حکیم سعید کی برسوں پہلے کہی گئی بات آج سچ ثابت ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک حکمران آئے گا جس کا ایجنڈا ملک کی بربادی ہوگا۔ آپ فوج پہ حملہ کرتے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرتے ہیں، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور اس کے بعد اسرائیل کہے کہ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو۔ تو مجھے آج حکیم سعید مرحوم کی بات یاد آ گئی۔ وہ ایک دانشمند دور اندیش شخص تھے۔ وہ یہ فرما گئے تھے کہ پاکستان میں ایک حکمران آئے گا، ایک سیاسی پارٹی آئے گی جس کو اسرائیل کی حمایت حاصل ہوگی اور اس کا ایجنڈا ہوگا کہ پاکستان کو تباہ کرنا ہے، اور وہ اپنے مفاد کی خاطر پاکستان کے مفاد کو داؤ پہ لگائے گا، وہ اس ملک کے قومی سلامتی کے اداروں پر حملے کرے گا۔ تو آج حکیم سعید کی بات سچ ہوئی کہ نہ؟
सियासी गर्मा गर्मी एक तरफ, मुल्की मईशत को दरपेश चैलेंजेस कम होते नजर आ रहे हैं। IMF पाकिस्तान को $3 अरब देने से मुताल्लिक हतमी फैसला आज करेगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में स्टैंड बाय एग्रीमेंट की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान के लिए $1.19 अरब की SBA के तहत मंजूरी की तवक्को की जा रही है। SBA का जो दूसरा जायज़ा है वो रवां साल सितंबर में, जबकि तीसरा जायज़ा दिसंबर में होगा। IMF बोर्ड मंजूरी के बाद रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी। एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो चुका है पाकिस्तान और IMF के दरमियान, जिसकी आज बाकायदा तौर पर हतमी मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। माशी सूरत हाल पर नज़र रखने वाले आलमी इदारे ब्लूमबर्ग को आज पाकिस्तान के लिए बड़ी उम्मीद है। ब्लूमबर्ग हुकाम कहते हैं कि $3 अरब का बेल आउट पैकेज मंजूरी के पहले मराहिल उबूर कर ही चुका है। पाकिस्तान बहरानों से निकलने के नज़दीक है। बेल आउट पैकेज की मंजूरी 9 माह के लिए दी जा रही है। बैरूनी कर्जा पाकिस्तान के मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर से 6 गुना बढ़ चुका है। तो ब्लूमबर्ग भी इस बात की तवक्को जाहिर कर रहा है कि आज के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में IMF पाकिस्तान के लिए जो बेल आउट पैकेज है उसे मंजूर कर लेगा और जो सूरत हाल है वो बेहतर होती जा रही है। पाकिस्तान बहरानों से निकलने के नज़दीक है, ऐसा ब्लूमबर्ग का मानना है। सऊदीया से $2 अरब आए हैं। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा हो ही चुका है, तो मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो भी बदलता नज़र आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जो कारोबार का अख्ताम हुआ उसमें 100 इंडेक्स में 359 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। यूं मार्केट 45,514 पॉइंट्स पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 355 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ। 171 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 161 के शेयर्स में कमी हुई। दूसरी जानिब कारोबार के अख्ताम पर ओपन मार्केट में डॉलर $1 सस्ता हुआ, जिसके बाद डॉलर की ओपन मार्केट में जो कीमत है वो $281 की सतह पर आ गई है। सैलाबी सूरत हाल पर PNN मुसलसल नज़र रखे हुए है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। गंडा सिंह से मुल्हिका नशेबी इलाके सैलाबी पानी से इस वक्त शदीद मुतासर होने का उनका खदशा है, जबकि PDMA के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिशों का भी इम्कान है और नशेबी इलाकों में सैलाब और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा इसके साथ बढ़ गया है। दूसरी तरफ अगर झंग की बात की जाए तो झंग के मकाम पर दरियाए चनाब के पानी की सतह बुलंद हो रही है। हेड ट्रेमो के मकाम पर पानी की आमद 91,194 और अखराज 77,694 है। तो यानी कि बाइस 30 से ज़ायद देहात अब तक ज़ेर आब आए हैं। सैलाब के बाइस झंग में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें भी मुतासर हुई हैं। ये कुछ मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं जो इस सैलाबी सूरत हाल के बाद के हैं। जबकि 40 देहात में पानी दाखिल हुआ और 48,000 अफराद की आबादी मुतासर हुई है। मजमूई तौर पर यह अब तक का जो डाटा है वो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। दरियाई इलाकों में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कहना है निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का। उन्होंने झंग में जो मुतासर इलाके हैं उनका दौरा किया, मीडिया से गुफ्तगू की। कहा दरियाए चनाब में दरियाई कटाव के बारे में कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है और जो सैलाबी सूरत हाल है उस पर हम मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। पहले हर 6 घंटे पर हम इसे मॉनिटर कर रहे थे, अब मुसलसल 24 घंटे हम इस सारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। PDMA NDMA इस तमाम तर सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत इस सिलसिले में मुसलसल एंगेज है। तो मोहसिन नकवी आज झंग में क्या कह रहे थे, ज़रा वो एक नज़र सुन भी लेते हैं। अभी हम इनको मेडिकल फैसिलिटी भी जो होगी वो वहाँ पे मौके पे प्रोवाइड करेंगे। गांव में कह रहे हैं 1.5-2 फुट का पानी है, अभी हम जा भी रहे हैं उधर अंदर। इस साइड पे कह रहे हैं 3.5 फुट का पानी है। तो ये रिवर बेल्ट में है, बट हमारी कोशिश यही है ACS बिल्कुल पूरे पंजाब में लगे हुए हैं कि जहाँ जहाँ पे रिवर बेल्ट्स हैं उनके गांव खाली कराएं। बट डेफिनेटली लोग भी रेजिस्ट कर रहे हैं, उनके अपने घर मौजूद हैं, सारा कुछ है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि उनकी ज़िंदगियों को बचाएं। हमारी इसीलिए कोशिश ज़्यादा है कि कहीं पे भी कोई ऐसा नुकसान ना हो जिसका हमें बाद में पछतावा हो। तो हम अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आगे अल्लाह ताला भेजे। मोहसिन नकवी को आपने सुना। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए सतलुज में इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है, पानी की सतह में जो मुसलसल इजाफा हो रहा है, इंतज़ामिया ने इसको देखते हुए फ्लड रिलीफ और मेडिकल कैंप्स कायम किए हैं। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए अहमद हसन का एक मकाम है जहाँ पर 4 फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिए गए हैं। इन कैंप्स में चारपाइयाँ हैं, बिस्तर हैं, इनका बंदोबस्त किया गया है। बच्चों के लिए जो खुश्क खुराक है, दूध वगैरह है, उसका भी बंदोबस्त किया गया है। मुस्तकिल यहाँ पर मौजूद लोगों को चेक भी किया जा रहा है और खाने पीने
پینے کا بھی ان کا انتظام ہے. دوائیاں بھی یہاں پر رکھی گئی ہیں, خاص طور پر سانپ اور کتے کے کاٹنے کے علاوہ خسرہ پولیو کی جو ویکسین ہے اس کا بھی بندوبست کیا گیا ہے. ڈائریا سے بچاؤ کے لیے جو ادویات ہیں وہ بھی یہاں پر لوگوں کو دی جا رہی ہیں. اسسٹنٹ کمشنر کروڑ پکا کے مطابق کٹاؤ کی جو روک تھام ہے اس کے لیے درخت کاٹ کر وہ ڈال رہے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ اس وقت تقریباً 7,000 کیوسک پانی لودھنا سے گزر رہا ہے, جبکہ 50,000 کیوسک پانی سے بھی آبادی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. یہ ان کا اندازہ, ان کی کیلکولیشن ہے. اب تک کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب آج کے بعد سے ایک نیا بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. آج شام سے, ٹو بی پریسائز, یہ 17 جولائی تک ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کی توقع کی جا رہی ہے. محکمہ موسمیات نے مونسون کے نئے سلسلے کی پیش گوئی کی ہے. ملک کے چند مقامات پر موسلا دھار بارش, جبکہ کچھ مقامات پر ژالہ باری کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مری, گلیات, وفاقی دارالحکومت اسلام آباد, گلگت بلتستان, خیبر پختونخوا, پنجاب اور بلوچستان میں یہ بارشیں ہوں گی. 17 جولائی تک یہ بارشوں کا سلسلہ موجود رہے گا اور آج شام سے یہ بارشیں برسنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ ہے موسم کی آئندہ آنے والے دنوں کی صورتحال. یہ ہے پاکستان کا موسم. جبکہ پڑوس کی بات کی جائے, بھارت, جہاں پر اس وقت شدید بارشیں ہو رہی ہیں, موسلا دھار بارشیں, طوفانی صورتحال ہے. شمالی ریاستوں میں خاص طور پر مونسون بارشوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اور سیلابی صورتحال کی وجہ سے لوگوں کی نقل مکانی بھی ہو رہی ہے. ٹریفک اور ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہے, جبکہ کئی تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے گئے ہیں. دہلی کا جو دریائے جمنا ہے اس میں پانی 45 سال کی بلند ترین سطح تک جا پہنچا ہے. تو مجموعی طور پر بھارت کی شمالی ریاستوں میں صورتحال ہے کیا, اس پر ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آپ اسے دیکھیے.